ان کے لیے کریں کہ ان کی بیوی کے لیے کریں؟ تو ان کے لیے کہیں اس سے پہلے یہ نہ چلے جائیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. اس وقت دو موضوع ذہن میں تھے. ایک تو یہ کہ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے بعد میں پھر اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں. عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ والدین کے حقوق کے متعلق ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلے والد آتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اولادیں آتی ہیں. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو والدین کی ذمہ داری اولاد کے متعلق کیا ہوتی ہے، کیا اس سلسلے میں اسلامی شریعت نے ہمیں کچھ بتلایا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ اسلام جو ہے وہ فطرت کا ترجمان ہے. اسلام کبھی غیر فطرت کی بات نہیں کرتا. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر لیں تو گویا پورا اسلام جو ہے وہ فطرت کی ترجمانی میں آپ کو ملے گا. اب اس کی ایک مثال دی جائے. مثال کے طور پر اگر انسان کو کاشت کرنی ہے، کھیتی کرنی ہے، تو کھیتی کرنے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور زمین اچھی ہو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر زمین اچھی ہوگی اور اس کے اندر جو بیج ڈالا جائے گا تو اگر وہ بیج بھی اچھا ہوگا تو پھر پیداوار اچھی ہوگی. اور اگر بیج تو اچھا ہوا لیکن زمین بنجر تو پیداوار اچھی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے زمین اچھی ہے لیکن بیج گنا ہوا ہے تو کیا پیداوار اچھی ہو سکتی ہے؟ اچھی نہیں ہو سکتی. اب آگے آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق جو مضمون بیان فرمائے ہیں، قرآن نے ایک آیت کے اندر بلکہ آیت کے آدھے حصے میں بالکل دو الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. جس طریقے سے کھیتی کے اندر بیج ڈالا جائے گا اچھا اور زمین اچھی ہوگی تو پھر کھیتی کی پیداوار بھی اچھی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتلا کر بالکل واضح طور پر اللہ نے کلیئر کر دیا کہ دیکھو نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں. اب اس سلسلے میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پر غور کریں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنیاد پر لڑکی کا جو انتخاب ہوتا ہے، بیوی کا جو انتخاب ہوتا ہے یا بہو کا جو انتخاب ہوتا ہے، تو اس کی 4 وجہ ہوتی ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک وجہ یہ بتلائی کہ شادی حسن جمال کی وجہ سے کی جاتی، لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی۔ دوسری وجہ یہ بتلائی کہ لڑکی کے مال کی بنیاد پر اس سے رشتہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر حسن و جمال تو ہے لیکن کردار نہیں اچھا ہے، زندگی نہیں اچھی ہے، تو بیج تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ زمین کا انتخاب اچھا نہیں کریں گے تو اس سے جو پیداوار ہوگی وہ اچھی نہیں ہوگی۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حسب اور نسب کی بنیاد پر دلہن کا یا بہو کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ بعض لوگ حسن جمال کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں لڑکی کا، بعض لوگ مال کی بنیاد پر لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، اور بعض لوگ حسب اور نسب کی بنیاد پر لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس میں ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حسب اور نسب سے باہر نہیں نکل پاتے، جبکہ اگر قرآن کریم کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور اسلام کو پڑھا جائے تو اسلام ہمیں انسانی حقوق میں برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، اور وہ متعدد نکاح حضور علیہ السلام نے الگ الگ خاندانوں میں کیے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اگر صرف حسب اور نسب میں ان کو باندھ دیا گیا تو بڑی مشکلات پیش آئیں اور پھر حالات بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے اور ہمارے ملک کے اس سلسلے میں کہ ہمیں خاندان سے باہر، حسب نسب سے باہر نکل کے شادی نہیں کرنا، ایسے حالات پیچیدہ ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جبکہ اسلام نے ہمیں برابری کا، انسانی حقوق میں برابری کا درس دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی بتلایا کہ آپ نے الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ خاندانوں میں آپ نے شادیاں کی حضور علیہ السلام نے۔ اور چوتھی وجہ یہ بتلائی کہ لڑکی کا انتخاب میں چوتھی وجہ ہوتی ہے اس کی دینداری کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ تو گویا یہ چار وجوہات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے بہو کا انتخاب یا بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں انتخاب کون سا کرنا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ ہم کسی اور کی زندگی کو کیوں دیکھیں؟ اس سلسلے میں تو ہم ان سے پوچھیں جن کا کلمہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر ان کے امتی ہوئے ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شادی کی جائے تو وہ شادی دینداری کی بنیاد پر کی جائے۔ اور جس طریقے سے ہم شادی کرتے وقت شادی سے پہلے بہت سی چیزوں کی انکوائری کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کی معلومات کرتے ہیں، تو ان معلومات میں سے شریعت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ان معلومات میں سے ایک معلومات ہماری یہ بھی ہونی چاہیے کہ آیا لڑکی وہ نماز کی پابند ہے کہ نہیں، دوسرے یہ کہ اس کا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر مختصر بات کی جائے کہ اس کی عبادات کو دیکھ لیا جائے اور عبادات کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کو دیکھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد میں انتخاب کیا جائے۔ اب اگر کوئی لڑکی دیندار ہے اور اس کے ساتھ اس کا حسن جمال ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ کوئی لڑکی اگر دیندار ہے اور صاحب حیثیت ہے، مال والی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ کوئی لڑکی اگر دیندار ہے
اور حسب و نسب ہمارا مل رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک انعام ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ ہمیں رشتے کا انتخاب دین کی بنیاد پر کرنا ہے. رشتے کا انتخاب دین کی بنیاد پر کرنا ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. یہ گویا ماں باپ کے ذمے اولاد کا یہ حق ہے. جیسے اولاد کے ذمے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق بھی بیان کیے. جس طریقے سے زمین کے اندر جب بیج ڈالا جاتا ہے زمین اچھی ہے اس کی نشود و نما ہوتی ہے. قرآن نے کہا کہ دیکھو عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جب تم اس کا انتخاب صحیح کرو گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کی نیت سے نکاح کرو گے تو پھر اولاد بھی اچھی دنیا کے اندر آئے گی. اب اس سلسلے میں ایک چیز اور غور کر لی جائے کہ والدین کے حقوق کیا ہے. ایک تو لڑکی کے انتخاب پر نظر رکھی جائے اور لڑکے کے انتخاب پر نظر رکھی جائے. دونوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ میل کھانا چاہیے. دوسری بات یہ آئی کہ اگر آپ نے زمین کے اندر بیج اچھا تھا اور اس بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا, زمین بھی اچھی تھی, لیکن اگر آپ نے اب اس کی فکر نہیں کی تو کیا پیداوار اچھی ہو سکتی؟ نہیں اچھی ہو سکتی. اس لیے کہ جب پانی کی ضرورت ہو تو وقت پر اس کے اندر پانی ڈالا جائے, اور جب آپ زمین کے اندر بیج ڈال دیں گے زمین اچھی ہوگی, پودا جب نکل آتا ہے تو اس میں خود رو گھاس نکل آتی ہے, اور اس گھاس کو اگر کاٹا نہیں گیا, اس گھاس کو اگر کھیتی سے اکھاڑا نہیں گیا, کھیتی سے ختم نہیں کیا گیا, تو زمین کی جو طاقت ہے وہ گھاس اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور پھر پیداوار کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو اس لیے کوئی کسان جب اچھا بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے اور زمین بھی اچھی ہوتی ہے تو وقت پر پانی بھی دیتا ہے, اور اس کے اندر اگر گھاس اگ آتی ہے تو اس گھاس کو کاٹ دیتا ہے تاکہ پودے کی نشود و نما اچھی ہو, اور جب پودے کی نشود و نما اچھی ہوگی تو پھر اس میں کھیتی غلہ یا پھل زیادہ پیدا ہوگی. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں 27ویں پارے میں جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ انسان اپنا مادہ منویہ جب وہ اپنی بیوی کے رحم کے اندر اس کو ٹپکا دیتا ہے تو پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ پھر اس انسان کی مادہ منویہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا مادہ رکھا ہے. لڑکی پیدا ہو وہ بھی اللہ نے مرد کے اندر وہ مادہ رکھا ہے, اور لڑکا پیدا ہو وہ بھی اللہ نے مرد کے مادہ منویہ کے اندر وہ تاثیر اور وہ چیز رکھی. اب اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کہیں لڑکی ہی لڑکی پیدا ہو رہی تو اس میں قصور بہو کا نہیں ہے, اس میں قصور خاتون کا نہیں ہے. اور اگر آپ معاشرے میں چل پھر کر دیکھیں تو آپ کو بہت سی رشتے خراب ہوتے صرف اس بنیاد پر ملیں گے کہ ہماری بہو کے یہاں ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کی بیوی صرف بچی ہی بچی پیدا کرتی ہے جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا. اب جب اس کا قصور نہیں ہے اور ماں اگر لڑکے کو اکسا رہی ہے اور اکساہٹ کی بنیاد پر بہو کو طلاق دلوا رہی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں بڑی مجرم شامل شمار ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو اس میں
بھی جو ہے عورت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کبھی انسان کو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، کبھی صرف بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، کبھی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور کبھی انسان بیج تو ڈالتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نہ اس کو بیٹا دیں گے اور نہ اس کو ہم بیٹی دیں گے۔ تو یہ بات تو ذہن میں تقریباً آ گئی کہ اگر یہ خیال ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ اسلام نے یہ تصور نہیں پیش کیا، لیکن اگر یہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو تو وہ باطل خیال ہے، اسلام سے الگ ہٹ کے اس کا یہ خیال ہے۔ اب دوسری بات پہ غور کریں، جیسے زمین کے اندر بیج ڈالا گیا اور بیج ڈالنے کے بعد میں زمین بھی اچھی، بیج بھی اچھا، اور اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی گئی تو پیداوار اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب خود رو گھاس جب اگاتی ہے، اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، وقت پر پانی دے دیا جاتا ہے تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ اب اسلام نے ہمیں کیا سکھلایا؟ اسلام نے وہ مضمون ذہن میں رکھے کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم نے اس کے اندر بیج ڈال دیا، اور بیج ڈال دینے کے بعد میں اب عورت کے رحم کے اندر بچے کی پرورش کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، تو کیا اب ہم کو شریعت نے کوئی چیزیں سکھلائی ہیں کہ اس دوران ہمیں کرنا کیا؟ جیسے کھیتی اچھی ہو تو گھاس اکھاڑ کے پھینکنا ہے، پانی وقت پر دینا ہے، کھیتی کی دیکھ ریکھ کرنا ہے تاکہ پیداوار اچھی ہو۔ تو جب انسان نے ماں کے رحم کے اندر وہ مادہ ڈال دیا اور ماں کے رحم کے اندر انسان کی پرورش ہو رہی ہے، تو کیا اس وقت ہمیں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اور شریعت نے اس سلسلے میں کیا بتلایا؟ تو اب آئیے شریعت نے کیا بتلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں شریعت نے ہمیں یہ بتلایا کہ جب بچے کی پرورش ماں کے پیٹ کے اندر ہو رہی ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پھر ان دنوں میں خواتین کو چاہیے وہ کثرت سے نماز پڑھیں، اور فرمایا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور وہ خواتین اپنے شوہروں سے کہے کہ دیکھو ہمارے رحم کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اس لیے ہمارا بچہ آگے چل کر اچھا ہو تو یہ والدین میں سے دونوں کی ذمہ داری ہے، اور بیوی خاص طور پر کہے کہ حرام غذا لے کے نہ آئیے گا۔ اب اس بچے کو ہمیں حلال غذا کھلانی ہے، کیونکہ جیسی غذا جائے گی، جیسی نشود و نما ہوگی، اسی اعتبار سے مال باہر آئے گا۔ تو اب شریعت یہ بتلاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو، نماز کا اہتمام ہو، پردے کا اہتمام ہو، کوئی غلط سیریل اور غلط ڈرامے نہ دیکھے جا رہے ہو، اور اس دوران شوہر کو یہ تلقین کی ہے اسلام نے کہ اس خاتون پر ڈانٹ نہ ہو، ڈانٹا نہ جائے اس کو ان ایام میں، خاص طور پر جب وہ حالت حمل سے ہو، اور اس کو جھلکا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ گھر کا ماحول جو ہو وہ پیار و محبت کا ماحول بنایا جائے، کیونکہ ایک انسان اندر پرورش پا رہا ہے، اور جو باہر ماں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے بیج ڈالنے کے بعد میں والدین اپنے اچھے بچے کے دنیا میں آنے کے لیے کوشش کرے تو اس کا انداز اور اس کا طریقہ شریعت نے ہمیں یہ سکھلایا۔ اللہ سے دعائیں بھی ہو رہی، اللہ سے دعا بھی ہو رہی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیوی کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ تو اب بیج ڈال دیا، ان چیزوں کا اہتمام بھی ہو، اور اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہو کہ یہ بچہ جب دنیا کے اندر آئے تو یہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے۔ تو گویا شریعت نے ہمیں کیا سکھلایا؟ خوب پیارا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ حق ہے اس آنے والے بچے کا ماں باپ پر،
اور اگر بچہ پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے اور اگر ماں باپ اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو گویا انہوں نے اپنے اس بچے کا حق ادا نہیں کیا۔ اب اس سے آگے بڑھو، اسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ جب بچہ دنیا کے اندر آئے اور آنے کے بعد میں سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان کے کلمات کہنے ہیں اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہنی ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، یہ اذان اور اقامت کا کیا کچھ اثر اس کی زندگی کے اندر پڑے گا؟ تو پڑے گا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ تو اس کا مطلب بچے کی زندگی کے اندر اور کان کے ذریعے سے جو اس کے دل اور دماغ کے اندر جو بات پہنچانا چاہتی ہے شریعت، وہ پہنچے گی اور اس کا اثر بھی ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی اس کو بتلا دی جائے کہ دیکھو جس دنیا میں تم آئے ہو اس دنیا میں تم کو بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ان تمام بڑی چیزوں میں سب سے بڑے اللہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمات کے ذریعے سے گویا بچپن میں اس کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بڑی سی بڑی چیزوں کا انکار کر دینا، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس بچے کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے معبود اور باطل ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، اصل عبادت جو ہوگی، اصل بندگی جو ہوگی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی۔ اور بچے کے کان کے ذریعے سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ حضور کیا کہلوا رہے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ دیکھو دنیا کے اندر بہت سے طریقے ملیں گے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی رکھی ہے۔ پھر اسی کان میں کہلوایا جا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ دیکھو دنیا میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائے، تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے کہ بچپن میں اس کے کان میں کہو نماز میں اللہ نے دنیا کی کامیابی رکھی ہے، نماز میں اللہ نے فلاح رکھا ہے۔ پھر کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کی بڑائی اور اس کے بعد میں کہا گیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمات جب بچپن میں بچے کے کان میں کہے جاتے ہیں تو کان کے ذریعے سے دل و دماغ پر وہ اترتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں دوسری بات شریعت نے ماں باپ کے ذمہ کیا لگائی؟ شریعت نے دوسری بات یہ کہی کہ اب اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ پیدائش کے بعد میں سب سے پہلا کام اذان اور اقامت، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام کے مسئلوں میں ہمارے یہاں بڑا گڑبڑ، ہر آدمی اپنے بچوں کا نیا نام رکھنا چاہتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا احادیث میں کہ اپنے بچوں کا نام اپنے والد کے نام پر رکھو۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، باپ کا نام علی، والد کا نام علی، اور اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ اور پورے صحابہ اکرام میں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو بہت سے صحابہ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا۔ ہم رکھ نہیں سکتے ارے ابا کے نام پر نام رکھا جائے؟ ہر آدمی نیا نام پوچھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ حضور نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عبداللہ رکھا۔ حضور نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ حضور نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا۔ حضور نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ حضور نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ حضور نے اپنی بیٹی کا نام رقیہ رکھا۔
हुजूर ने अपनी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रखा। हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों का नाम वो रखो जो बामाना हो, बामकसद नाम हो, उसके नाम के असरात उसकी जिंदगी के अंदर पड़ते हैं। हमने क्या कर दिया? कल्लू रख दिया, लल्लू रख दिया, और उसके बाद में अब नए नाम आ गए। अब वो नए नाम बाज लोग ऐसे लेके हम लोगों के पास आते हैं कि उसके माने नहीं मिलते। अरबी लुगत देखो कोई माना नहीं, फारसी लुगत देखो कोई माना नहीं, उर्दू लुगत देखो कोई माना नहीं। तो माना इसलिए नहीं है कि वो अल्फाजी लुगत में नहीं है, और हम अच्छा नाम चाहते हैं। इसलिए ये नियत करो कि हम अपने बच्चों और बच्चियों का नाम नबी और रसूल के नाम पर रखेंगे, हम अपने बच्चे और बच्चियों का नाम सहाबा के नाम पर रखेंगे, हम अपने बच्चियों का नाम सहाबियात के नाम पर रखेंगे, हम अपनी बच्चियों का नाम अज़वाज मुतहरात के नाम पर रखेंगे। अल्लाह ने उन नामों में एक बरकत रखी है। तो दूसरा हक बच्चे का क्या बतलाया कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। तीसरी बात फरमाई कि तहनीक करा ली जाए। तहनीक क्या होता है? जब बच्चा पैदा हो तो किसी अल्लाह वाले को तलाश करो और उसके बाद में खजूर लेके उसके पास जाओ। ये सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है कि किसी अल्लाह वाले के पास खजूर लेके जाओ और उस अल्लाह वाले से कहो कि ये खजूर अपने मुंह में रखकर उसको कुचल दे ताकि वो मुलायम हो जाए, और फिर वो अपने मुंह से निकाल दे, उसका लुआब भी उसके साथ में आ जाए, और फिर वो बच्चे को बचपन में पैदाइश के बाद फौरन खिला दी जाए ताकि उस बच्चे के पेट के अंदर जो जाए वो किसी अल्लाह वाले का लुआब जाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि ये माँ बाप का हक है, और ये सुन्नत तकरीबन हमारे पूरे माशरे से चौपट हो गई तहरीक कराने की। और उसके बाद में फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे का अकीका करो, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, अगर अल्लाह ने वसअत दी है अकीका करो। अकीका से अलाए बलाएं भी टलती हैं, और उसके सर पर जितने बाल हैं उन बालों को तौल कर चाहे चांदी गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों में उसको तकसीम करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माँ बाप पर औलाद का हक है। अब उसके बाद में आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पैदाइश हो गई, माँ के रहम के अंदर था, माँ भी नमाज पढ़ रही है, बाप भी नमाज पढ़ रहा, दुआएं कर रहे, पैदा हुए, अजान कही गई, इकामत कही गई, अच्छा नाम रखा गया, तहनीक करा दी गई, अकीका करा दिया गया। अब उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चे को अदब सिखलाओ, बाअदब बनाओ, उसको मुअद्दब बनाओ। ये शरीयत इस्लामिया में और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी तालीम दी है। लेकिन हमें माफ करिएगा, हम भी औलाद वाले हैं, आप में भी बहुत से लोग औलाद वाले होंगे। हम लोग करते क्या है अपनी औलाद के साथ? हम लोग करते ये हैं कि जब हमारा बच्चा गाली देता है तो बचपन में हम माँ बाप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और हंसते हैं कि देखो हमारा बच्चा गाली देने लगा। हमारी बच्ची और बच्चियां जब टीवी को देखकर रक्स करती हैं, किसी रक्कासा की नकल उतारती हैं, तो पूरे घर में तालियां बजती हैं कि देखो हमारी बेटी नकल उतारने लगी और डांस करने लगी। माफ करिएगा, गाली की आदत हमने डलवाई बच्चे और बच्ची की, बेअदब हमने उन बच्चियों और बच्चियों को बनाया, और फिर आगे चलकर जब वो हमें धुतकारते हैं तो हम कहते हैं कि औलाद फर्माबरदार नहीं है। ये औलाद का हक है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया है कि औलाद के ये हुकूक है बाप पर कि वो औलाद की इस अंदाज से परवरिश करी। नाम में हमारा मामला गड़बड़, औलाद की तरबियत में हमारा मामला गड़बड़। उसको सिखाते क्या है, बतलाते क्या, बेटा कहीं लड़ाई हो तो मार के आना और लड़ाई करके आना, तो हम खुद ही उसको बदतमीज बना रहे होते हैं। और जब हमारा बचपना आता है, जब हम बूढ़े होते हैं, गोया हमारा बचपना आता है, तो जो बचपन में हमने उसके बचपन में उसको सिखाया था वो वही हमारे ऊपर वो प्रैक्टिकल करता है। तब हमें बड़ी कुरान होती है कि यार ये हमारा बच्चा ये हमारे साथ क्या कर रहा है। हमने उसको बेअदब बनाया, हमने उसको बदतमीज बनाया, हमने उसके रक्कासाओं के सामने नाचने वाला बनाया, हमने उसको अच्छी तालीम बचपन में नहीं दी।
ہم نے اس کو مہذب نہیں بنایا، اس لیے فرمایا شریعت اسلامیہ نے کہ نساؤکم حرث لکم، دیکھو عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اب اس سے جو وجود میں آ رہا ہے اب اس کی صحیح پرورش کرنا اور اس کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اب اگر ہم اس ذمہ داری کا انتخاب صحیح نہیں کر پائیں گے، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمیں بڑھاپے میں رونا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ جو اسلام نے بچوں کے حقوق بتلائے تھے وہ حقوق تو ہم نے ان کو دیے نہیں، وہ حقوق تو ہم نے ان کو بتلائے نہیں کہ تمہارا حق کیا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوا ہم نے اس کو مؤدب تو نہیں بنایا، باادب تو نہیں بنایا کہ وہ باادب بنے، جھوٹ بولے۔ ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کے کیا جھوٹ سکھلائیں گے کہ جھوٹ نہ بولو؟ تو اس لیے اسلام ایک ضابطے کا نام ہے، شریعت ایک نظام کا نام ہے، اس نظام نے ہمیں بچوں کی تربیت کے متعلق بھی ہمیں اسلام نے ایک نظام دیا ہے۔ تو یہ گویا آج کے موضوع کا، آج کے جمعے کا پہلا حصہ کہ پہلے ماں باپ دنیا کے اندر آتے ہیں، بعد میں اولاد آتی ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کس انداز سے کرے، اور پھر جب یہ اولاد بڑی ہوگی تو اب اس پر کیا حقوق شریعت نے ڈالے ہیں کہ پھر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کر دیا جائے گا۔ تو 2-3 چیز طے کرتے ہیں نا آپ لوگ کہ دینداری کو دیکھ کر شادی کریں گے نا انشاءاللہ، اور بچوں کا نام صحابہ اور صحابیات پر رکھیں گے۔ ایک ایک گھر میں ابو بکر، عمر، ایک ایک گھر میں کئی کے نام ہوتے تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ہمارے کہتے ہیں خاندان میں ابو بکر نام ہے یا خاندان میں عبداللہ نام ہے، اب کیسے رکھ دیا جائے؟ تو یہ طے کریں انہی نام پر رکھیں گے۔ اللہ نے ان ناموں میں بڑی برکت رکھی، بامانہ عائشہ کے نام میں، فاطمہ کے نام میں، ختیجہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ تو انشاءاللہ انہی چیزوں پر عمل کریں گے۔ آج جو خطبہ پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ سن لیں۔ دنیا کی مذمت قرآن شریف میں اور احادیث میں بکثرت وارد ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا مقصود یہی ہے کہ لوگوں کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا نہیں ہے مگر ایسی جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے، بس چاہیے کہ اس کو دیکھے کہ وہ کیا لے کر لوٹی ہے۔ یعنی جو نسبت سمندر کے سامنے ایک انگلی پر لگے ہوئے پانی کی ہے کہ قابل شمار نہیں، اسی طرح دنیا آخرت کے سامنے ہیچ ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا مسلمانوں کے واسطے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ کے برابر بھی نہ دیتا۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کی محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کی محبت کی اس نے اپنی دنیا کو ضرر پہنچایا۔ پس ترجیح دو فانی پر عالم باقی کو۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو دنیا سے کیا تعلق، اور نہیں ہوں میں دنیا مگر اس سوار کی مانند جو چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر چل دے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ارشاد فرمایا ہو جاؤ تم آخرت کے طلب کرنے والے اور دنیا کے طلب کرنے والے مت بنو۔ آیت مبارکہ میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، حالانکہ آخرت دنیا سے 1000 درجہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔